السلام علیکم دوستوں، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے احسان اسلام تزکیہ نفس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے پارٹس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسانی شخصیت کی تربیت و تزکیہ اس لیے مقصود ہے کہ انسان بہترین طریقے سے اپنی تمام انفرادی و اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو جائے تاکہ آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کے طور پر کتاب و سنت کی اہم اصطلاح احسان کو چھوڑ کر تصوف ہی کی اصطلاح اختیار کر لی گئی، اور ہمیں اس احسان کے صرف ایک ہی معنی یاد رہ گئے ہیں کہ کسی سے بھلائی کرنا یا کسی سے حسن سلوک کرنا، جبکہ احسان اپنے وسیع تر مفہوم میں دین کے ہمہ گیر تصور پر حاوی ہے، جس میں عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین بھی شامل ہے، اور یہ تمام کام اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر، دل لگا کر، پوری توجہ، اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کے بروئے کار لاتے ہوئے بہتر سے بہتر اور عمدہ انداز میں کرنا ہی دراصل احسان ہے۔ نیز احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ ان تمام کاموں یا بالفاظ دیگر فرائض کو نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ باطنی طور پر بھی پورے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا کیا جائے۔ اس احسان کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، یعنی منصوص بھی ہے اور مسنون بھی، وہی طریقہ دراصل طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی طریقہ عمل و منطق کے بھی قریب ہے، اور یہی طریقہ سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ اس طریقہ تربیت سے وجود میں آنے والی جماعت کی سیرت اور زندگیوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں کمال پر تھے۔ وہ جس طرح اعمال ظاہرہ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس اور غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے والے تھے، اسی طرح وہ اخلاقیات کے فضائل و محاسن مثلا صدق، اخلاص، تواضع، قناعت، توکل، شکر، زہد و تقوی اور صبر و تحمل کے پیکر بھی تھے، اور بعد ازاں پوری امت مسلمہ بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے نمونہ بھی ہیں۔ امت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے لے کر موجودہ زمانے کے علماء و صالحین جس کو بھی جو درجہ یا مقام حاصل ہوا، یہ صرف اسی نظام عمل کی مکمل پابندی سے ہوا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں وہ فقرہ درج ہے جو ایرانی جاسوسوں نے کسریٰ کے دربار میں آ کر کہا تھا، اور وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس فقرے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کے دونوں رخ نمایاں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہے، مگر ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے دین اور علوم دینیہ سے عام غفلت کے نتیجے میں ایک طرف تو صرف اعمال ظاہرہ میں سے کچھ کی پابندی ہی کو دین کے جملہ فرائض کی ادائیگی سمجھ لیا گیا، تو دوسری طرف مندرجہ بالا اعمال باطنہ سے بے اعتنائی اور بندہ مومن کو گھن کی طرح چاٹ جانے والے مہلک امراض سے نجات حاصل کرنے کی فکر ہی دلوں سے محو ہوتی گئی۔